3 گناہ کیے ہیں۔ امیر المومنین چونک بڑے، میں نے کون سے 3 سے گناہ کیے ہیں؟ زیادتی بالکل ناپسند ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنا بیکار ہے۔ اے اللہ ان کی مدد اور نصرت کرنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحجة والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے ساتھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، ہم قرآن مجید کی مجلس کے اندر ہیں اور اس قرآن مجید کی مجلس کے اندر میں اور آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بات آج جملہ ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ بھی میری اس بات کو سن رہے ہیں، قرآن مجید کا جو مطلوب ہے وہ تعلیم برائے تعمیل ہے۔ پھر سن لیں، قرآن مجید کا جو مطلوب ہے وہ قرآن برائے تعمیل ہے، تعلیم برائے تعمیل ہے، تعلیم برائے تحقیق بھی نہیں ہے، تعلیم برائے تفریح بھی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے یہ تعلیم برائے تعمیل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ تعمیل کہتے کس کو ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اب دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن جب ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھی اپنے سسرال سے لڑ کے، اور کافی عرصہ وہ بیٹھی رہیں، جب ان کی ساس کا انتقال ہوا تو ان کے داماد مولوی نور محمد صاحب کے داماد جو تھے اقبال کے بہنوئی گھر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابا جان، اب تو جس بات پہ جھگڑا تھا میری والدہ کے ساتھ، میری بیوی کا جھگڑا تھا، وہ تو فوت ہو چکی ہیں، اب میری بیوی کو میرے ساتھ آنے کی اجازت دے دیں۔ تو جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے باپ سے کہا کہ ابا جان اب ہم اسے اجازت دیں گے، اتنا عرصہ تو اس کو یاد نہیں آئی اپنی بیوی کی، نہ اس نے خرچہ دیا ہے، لہٰذا میں بالکل اپنی بہن کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب باپ نے بار بار اصرار کیا لیکن بیٹے نے بار بار انکار کیا، تو مولوی نور محمد صاحب نے ایک جملہ قرآن مجید کا کہا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے وہ بہتری ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابا جان اب میرا بس نہیں چلے گا کیونکہ میرے رب کا حکم آ چکا ہے، اب میری بہن کو بھیج دیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں اس بات پہ۔ تو تعلیم برائے تعمیل ہے، تعلیم برائے تحقیق بھی نہیں ہے اور تعلیم برائے تفریح بھی نہیں ہے۔ جس مجلس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہ تعلیم برائے تعمیل ہے، فوراً عمل کرنا ہے جو اللہ کا حکم آ جائے، پھر چوں چرا اور تحقیق اور تفریح نہیں کرنی اس کے اندر۔ اس وجہ سے اس مجلس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے اور آپ کے دماغ اور زبان کا کنیکشن جب تک دل سے نہیں ہوگا، دل، زبان اور دماغ کا کنیکشن جب تک ایک ساتھ نہیں ہوگا، ہمیں بات ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب یہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سماعت کانوں سے جا رہی ہے، سن رہے ہیں، لیکن میں اور آپ دماغ کے ساتھ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سننا کسی کام کا نہیں ہے۔ کانوں کے اندر آواز تو جا رہی ہے آپ کو، لیکن کانوں سے جو مطلوب ہے کہ کانوں کا تعلق دل سے اور دماغ سے ہو جائے، جب تک دل اور دماغ اس کا تعلق میری اور آپ کی سماعت سے نہیں ہوگا، سننا فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس انداز کے اندر یہاں بیٹھے، اور مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر تو بالکل دو ٹوک لکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سننے والے 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صرف سنتا ہے، دوسرا وہ ہے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، تیسرا وہ ہے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اعتماد بھی ہے، اور چوتھا وہ ہے جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اعتماد بھی ہے عمل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو صرف سنتا ہے، جو صرف سنتا ہے وہ کافر ہے، جو صرف سنتا ہے وہ کافر ہے۔ میرا فتویٰ نہیں، مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ ہے۔
اور دوسرا سننے والا جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن اعتماد نہیں عمل نہیں، یہ منافق ہے۔ اور تیسرا سننے والا وہ جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اعتماد بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ ہے تو مسلمان لیکن گناہگار مسلمان ہے۔ اور جو قرآن کو مطلوب لوگ ہیں، سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اعتماد بھی اور عمل بھی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر قرآن کو کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ رب کی رحمت نازل ہوں۔ اس وجہ سے میں اور آپ اس نیت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ اس مجلس کے اندر بیٹھیں کہ سنیں بھی صحیح، سمجھیں بھی صحیح، اور جو بات کہی گئی اس پہ پکا اعتماد ہو، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہاں بیٹھنے کا فائدہ بھی ہوگا اور پھر یہ تعلیم برائے تعمیل کہلائے گی، پھر اس کے نتیجے کے اندر میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ کیا وجہ تھی صحابہ کرام نے 23 سال کے اندر پوری دنیا کے اوپر انقلاب برپا کر دیا؟ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے یعنی عام سے عمل کے اوپر ایک دوسرے سے خون کے پیاسے، وہ کیسے شیر و شکر ہو کے انقلاب اور امام بن گئے پوری دنیا کے، پیشوا بن گئے پوری دنیا کے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ہی چشمے سے فیض یاب ہوتے تھے، وہ چشمہ یہ قرآن مجید تھا۔ آج میں نے اور آپ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، مختلف کتابیں اٹھا لی، نتیجہ کیا نکلا کہ میں اور آپ فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی ایک چشمے سے فیض یاب ہوں گے تو فرقوں سے جان چھوٹ جائے گی، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو جائے گی، پھر ہم ایک امت بن جائیں گے، پھر امت کے نتیجے کے اندر امام بن جائیں گے، پیشوا بن جائیں گے پوری دنیا کے۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے۔ میں محترم چودھری سرور صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایسی مجلس کے اندر مجھے اور آپ کو انہوں نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا کریں، اور یہاں میرا اور آپ کا بیٹھنا، وہ جو مقصد اور مشن ہے میرا اور آپ کا، اللہ مجھے اور آپ کو اس مشن اور مقصد کے ساتھ وابستہ رہنے اور تعلیم برائے تعمیل کے ساتھ یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اس وجہ سے میں نے کہا ہے تاکہ آپ کا انداز اور ویژن بدل جائے۔ اب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ہی جماعت کی نماز ادا کی ہے۔ اگر آپ نے میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اگر میرے دماغ کا کنیکشن نہ ہوتا تو میری زبان سے وہ الفاظ اس طرح ادا نہ ہوتے۔ آپ نے سن لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ کنیکشن ہے جو ملانے کی ضرورت ہے۔ آج نمازیں ہماری بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں اور غائب کہیں اور جگہ ہوتے ہیں۔ دنیا سارے جہان کی باتیں نمازوں میں یاد آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اور دماغ کا کنیکشن ہماری زبان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نتیجہ وہی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں قرآن کی مجلس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بڑی عظیم و شان مجلس ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی کا یہ فرمان گرامی ہے، سن لیں، یہ بھی سن لیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان گرامی ہے کہ یہ جو روح ہے نا، یہ جب یہاں جس طرح جن کی یاریاں یہاں زیادہ ہوں گی، وہ وہاں بھی کیا ہوں گے؟ جھنڈ کے اندر ہوں گے، اور جو یہاں اکیلے ہیں وہاں بھی اکیلے ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی بات نہیں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہاں ایسی مجلس کے اندر میں اور آپ بیٹھے جھنڈ کے اندر، تو کل میری اور آپ کی روحیں جب مرنے کے بعد جھنڈ کی شکل کے اندر وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، اور یہاں ہم اکٹھے ہیں، اگر الگ الگ بیٹھے ہیں، اپنی 1.5 دن کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی ہماری روحیں اکیلی پھر رہی ہوں گی۔ میرا نہیں فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے۔ یاریاں بنایا کریں، دوستیاں رکھا کریں، جس طرح اقبال صاحب جو ہر بندے کے ساتھ یاری ہے ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو پروگرام ہے بنیادی طور پہ آج اس کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ان الاہلہ نئے چاند سے متعلق۔ مسلمان بھی پوچھا کرتے تھے اور کفار بھی پوچھا کرتے تھے کہ یہ چاند کیا ہے، یہ چاند کیا ہے؟ ہاں جی، کوئی بتا سکتا ہے یہ چاند کیا ہے؟ یہ چاند کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، ان الاہلہ چاند کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہے مواقیت للناس، یہ وقت بتاتا ہے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یہ حج کا
لوگوں کے لیے وقت اور حج کا دن یا حج کا ایام مقرر کرنے کے لیے، حج کے ایام بتانے کے لیے اللہ نے اس کو چاند بنایا۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ جو شمسی دن ہے جس کو جنوری فروری کہتے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا اس کو نہیں پتا کہ آج کون سی تاریخ ہے، ایک صحرا میں رہنے والے کو نہیں پتا کہ آج کون سی تاریخ ہے، جب تک وہ کسی سے پوچھے گا نہیں۔ لیکن ایک بالکل ان پڑھ، چٹا ان پڑھ، بالکل کسی تعلیم سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ چاند کی تاریخ سے واقف ہوگا، کیونکہ چاند نکلتے گھٹتے اور بڑھتے اور پھر آخر میں ختم ہوتے نئے چاند کے، اس سے متعلق اس کو علم ہو جائے گا آج چاند کی فلاں تاریخ ہے۔ تو اس وجہ سے پراپر وقت کے تعین کے لیے جو ایک ہر جگہ یونیورسل جو وقت بتانے کا ذریعہ ہے وہ یہ چاند ہے۔ یہ جو سورج کا ہے شمسی نظام جو ہے، جس کو جنوری فروری کے ہم سال کہتے ہیں، یہ تو صرف اسپیسیفک ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن یہ چاند سے متعلق تاریخوں کا تعین جو ہے، یہ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ ایک ان پڑھ بالکل ایسی جگہ رہنے والا جہاں اس کے پاس کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس کے پاس فورم نہیں ہے سننے کا، ابلاغ کا، تو اس کو پتا ہوگا کہ آج کون سے مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ تو یہ چاند یونیورسل وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے مواقیت، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج۔ اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند کو جو ہے نا یہ یونیورسل بنایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پھر جواب دیا اللہ کی زبانی کہ یہ وہ چاند ہے جو لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے اور حج کے ایام بتانے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، ویسے اگر یہ چاند نہ ہوتا اور چاند کی بجائے شمسی ذرائع سے مجھے اور آپ کو وہ تمام عبادت کے طریقے اپنانے پڑتے، تو پھر مستقل جون کے مہینے میں اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو ساری عمر گرمیوں کے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے رمضان آتا ہے، کبھی تو بہت سردیوں میں آ جاتا ہے اور کبھی بہت گرمی میں آتا ہے، کبھی اعتدال میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ انسانوں کے لیے چاند کو ذریعہ بنایا، عبادات کا بھی اور حج کا بھی اور رمضان کا بھی ذریعہ بنایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا رب العالمین کا احسان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم نے جتنے 8 سال آپ نے روزے رکھے، پتہ نہیں آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے کہ آقا کریم نے 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک روزے رکھے، صرف 8 سال روزے رکھے، اور وہ 8 کے 8 سال گرمیوں کے موسم تھے، شدید گرمیوں کے موسم میں میرے اور آپ کے آقا کریم نے روزے رکھے۔ لیکن میرے اور آپ کے اوپر کتنا اللہ کا احسان ہے کہ کبھی سردیوں میں آتے ہیں اور کبھی گرمی میں آتے ہیں۔ اسی طرح حج کے ایام بھی اسی طرح کبھی گرمی میں اور کبھی سردی میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اس دور میں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ نے چاند کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ نے پھر کیسا خوبصورت جواب دیا ہے، ذرا دیکھیے اللہ کے جواب کی تو کمال ہے، رب کے الفاظ کا تو دیکھیے نا کیسے خوبصورت انداز کے اندر ان سب کو چپ کرا دیا جو اس چاند کے بارے میں یا مختلف اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے اشکال رکھتے تھے، تو کیسا خوبصورت اللہ نے جواب دیا۔ کل کہہ دیجئے یہ مواقیت للناس، یہ تو لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے، والحج اور حج کا ذریعہ ہے، ولیس البر، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بأن تأتوا کہ تم آؤ البیوت گھروں میں، من ظہور یا اس کے پچھواڑے سے۔ پہلے زمانے میں نا، آج بھی ہمارے ہاں بہت ساری ایسی توہمات ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ لیتے ہیں، کہتے بس یہی نیکی ہے۔ نیکی وہی ہے جس پہ میرے اور آپ کے آقا کریم اور اللہ کی مہر ثبت ہے۔ جتنی نیکیاں ہیں جس پہ میرے اور آپ کے آقا کریم کی مہر ثبت نہیں ہے اور اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی صرف وہی ہے جس پہ میرے اور آپ کے آقا کریم کی مہر لگی ہوئی ہے، بس وہی نیکی ہے، اور وہی نیکی ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، بس وہی نیکی ہے۔ اس دور کے اندر بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اس دروازے کی دری سے گزریں گے تو کہیں ہم، جیسے ہم آج کل خواتین ویسے تو قرآن مجید کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں، لیکن جب دلہن جا رہی ہے تو اس کو قرآن کے سائے میں سے گزارتے ہیں۔ یعنی کیسا خوبصورت عمل ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ بس جی وہ تو پاک ہو گئی، یہ اس قرآن کے سائے کے اندر محفوظ رہے گی،
وہ قرآن کا سایہ تو یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. کیسا ظلم کرتے ہیں ہم. وہ خاتون کو پہلے تو 6 گھنٹے ہم اس کو کیا کہتے ہیں بیوٹی پارلر پہ لے جاتے ہیں. اس دوران جتنی نمازیں ہیں وہ بک گئی. پھر ان کو ایسا میک اپ کیا جاتا ہے وہ آنسو بیچاری نہیں بہا سکتی. وضو تو دور کی بات ہے, وہ آنسو بھی نہیں بہا سکتی. پھر اس سے بڑھ کے ظلم یہ ہے کہ وہ جتنی نمازیں اس دوران گزری وہ گزر گئی. مجھے بتائیے کہ یہ کون سا نکاح تو میرے اور آپ کے آقا کریم کی سنت اور عبادت ہے. یہ کیسی عبادت ہے جس کے اندر فرائض بھی چلے گئے. تو ایسا عمل پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اگر نہیں گزاریں گے اس قرآن کے سائے سے تو ہماری بچی کہیں خدا نہ خواستہ مشکل حالات کا شکار. اصل نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ جو فرائض آیت میں وہ کیے جائے. یہ نیکی ہے. یہ کون سی نیکی ہے کہ اس کو قرآن کے سائے کے سے نیچے رکھا ہے. نتیجہ کیا تھا ان لوگوں کا, وہ یہی کرتے تھے کہ اگر ہم وہ پاک ہو کے آئے نا تو اب اس دروازے میں سے گزریں گے تو پھر ہمارے وہ پاکیزگی کہیں ختم نہ ہو جائے. وہ کیا کرتے تھے, پچھواڑ سے دیوار پھلانگ کے آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم پاک ہو گئے. یہ پاکی اور نیکی نہیں ہے. لیس البر, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ لیس البر, نہیں نیکی بے ان تات البیوت, کہ آپ گھروں کے اندر آئیں من ظہور, یا ان کے پچھواڑے سے. لیکن نیکی کیا ہے, ولکن البر, لیکن نیکی ہے من اتقی, جس نے تقوی کی روش اختیار کی, جو اللہ سے ڈرتا رہا, جس نے اللہ سے پوچھتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, تقوی کی ڈیفینیشن بتاؤں میں آپ کو, جو میں نے خوبصورت ڈیفینیشن اپنے طور پہ خود اخذ کی ہے. یہ کوئی قرآن و سنت کی ڈیفینیشن نہیں ہے. میں ملتان سے آ رہا ہوں, کراچی موڑ پہ آ کے نا مجھے جانا ہے بہاول نگر, اور میں نہیں پوچھتا کہ بہاول نگر کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے. میں سیدھا چلا جاتا ہوں روڈ پہ آ کے کراچی کی طرف, اور کراچی پہنچ کے میں پوچھتا ہوں یار میں نے بہاول نگر جانا تھا, بتائیے بہاول نگر کہاں ہے. اس نے کہا آپ تو راستہ کھوٹا کر کے آ گئے, آپ کو تو بہاولپور میں کراچی موڑ سے پوچھنا تھا, وہاں سے قریب تھا, آپ یہ کہاں آ گئے, اب تو آپ مشکل میں پڑ گئے. تو میرے بھائی اور دوستوں, مجھے اور آپ کو ہر لمحے رب العالمین سے ہر لمحے پوچھنا چاہیے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر لمحے میری اور آپ کی گائیڈ لائن دی ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. دیکھیے میرا اور آپ کا دین اتنا مکمل دین ہے, اتنا مکمل دین ہے کہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ, اندر جانے کا, باہر نکلنے کا, ہر ایک ایک سنت محفوظ ہے. اس سے کامل دین دنیا میں نہیں ہو سکتا. پانی پینے کی اتنی سنتیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. دائیں ہاتھ سے پیا جائے, بیٹھ کے پیا جائے, 3 سانس میں پیا جائے, دیکھ کے پیا جائے, کتنی سنتیں ہیں جو ادا کرنی ہوتی ہیں ایک کام کے لیے. تو اللہ کے نبی کی تو ایک ایک سنت محفوظ ہے. تقویٰ کیا ہے, یہی تقویٰ ہے کہ ایک ایک عمل کے اوپر پوچھا جائے رب سے اور نبی مہربان کی سنت سے کہ کون سا طرز طریق ٹھیک ہے, کون سا طرز طریق غلط ہے. یہی سنت ہے, یہی تقویٰ اور یہی نیکی ہے. اسی بات کا نام نیکی ہے کہ ہر لمحے ہر قدم پہ کیسے پوچھا جائے, اللہ اس کے رسول کی سنت سے پوچھا جائے کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جس کو میں نیکی سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں وہ نیکی ہے بھی سے یا نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہاں اللہ نے یہی فرمایا لیس البر, یہ کوئی نیکی نہیں, بے ان تات البیوت, کہ تم گھروں کے اندر داخل ہو من ظہور, یا پچھواڑوں سے, ان کے پچھواڑوں سے. ولکن البر, نیکی تو یہ ہے من اتقی, جو تقوی روش اختیار کرے, جو اللہ سے ڈرتے ڈرتے ہر کام کرے, جو اللہ سے پوچھ پوچھ کے ایک ایک کام کو کرے. اللہ نے حکم دیا وات البیوت, گھروں میں آیا کرو, من ابواب, یا اس کے دروازوں میں سے, گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو. میں نے پتہ نہیں پہلے آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا, پھر بتایا دیتا ہوں. ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین گشت کر رہے تھے. آپ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. آپ نے ایک گھر سے گزرے تو وہاں اندر سے نا کوئی ہل گپاڑے کی آواز آئی. تو آپ نے اندر سے جھانکا, دیکھا کوئی گھر میں کوئی نہیں, ایک بندہ ہے جو ہل گپاڑا کر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے. آپ نے دیوار پھلانگی, اندر داخل ہو کے اسے کوڑا مارنے لگے. اس نے کہا امیر المومنین, بچے آپ سن رہے ہیں نا سارے, آپ سنیں, میں اصل میں استاد بھی ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ یہاں پہ ہونی چاہیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آدمی کہنے لگا جو شراب پی رہا تھا. اس نے کہا امیر المومنین, آپ نے 3 گناہ کیے, میں نے تو 1 گناہ کیا نا, شراب پی رہا تھا, آپ نے 3 گناہ کیے. امیر المومنین چونک پڑے, میں نے کون سے 3 سے گناہ کیے. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ جب کبھی کی داخل ہوں گھر میں تو گھر میں دروازوں سے داخل ہوں. آپ نے دیوار پھلانگی ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. اور اللہ کا حکم ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت دو. آپ نے کس کی اجازت سے آئے, آپ تو چپ کر کے دھمال اوپر سے کود کے آ گئے.
اور اللہ کا حکم ہے کہ کسی کی ٹو نہ لگاؤ. آپ نے, میں تو اندر ہی پی رہا تھا, دروازہ بند کر ہی پی رہا تھا, آپ نے تو میری ٹو لگا لی. تو میرے بھائی اور دوستو, سیدنا عمر فاروق نے اسی وقت کوڑا رکھ دیا اور چلے گئے. اور وہ آدمی 1 مہینے تک مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہ آیا. 1 مہینے تک. 1 مہینے کے بعد وہ نماز پڑھنے آیا تو امیر المومنین عمر فاروق نے اسے تانک لیا, ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ آیا جب قریب, آپ نے کہا اپنا کان میری طرف کرو. جی امیر المومنین, کہ میں نے آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. کہنے لگا امیر المومنین آپ بھی اپنا کان میری طرف کیجئے. اس دن سے میں نے بھی نہیں پی. اس دن سے میں نے بھی نہیں پی. میں اور آپ دیکھ لیتے تو پہلے تو اعلان کرتے نا, تشریح کرتے, لیکن امیر المومنین نے کیسا کام کیا کہ کسی ایک کو نہیں بتایا. تو میرے بھائی اور دوستو, یہاں اللہ فرما رہا ہے, اسی بات سے انہوں نے کہا تھا کہ گھروں میں جب داخل ہو کیسے ہو, دروازوں سے داخل ہو, پچھواڑے سے داخل ہونا کوئی ثواب نہیں ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا, پیچھے روزوں کا مقصد تھا تو وہاں بھی تقوی کی روش اختیار کرنے اور کامیابی کا راستہ تھا. اور یہاں بھی گھروں میں داخل ہونا ہے تو کیا ہے, تقوی کی روش ہے اور کامیابی کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کامیابی کس کے اندر ہے, جو اللہ کا حکم ہے. یعنی تقوی بھی یہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے علاوہ کوئی تقوی نہیں ہے. ایک آدمی جناب سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر نا بڑا عاجزی کے ساتھ اور ایسے مریل سی چال چل رہا تھا. اور آپ نے پوچھا صحابہ کرام میں سے کسی سے, یار یہ اس آدمی کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ قاری القرآن ہے, بڑا نیک اور صالح ہے, تو یہ ایسی چال کیوں؟ کہتے یہ تو عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے اس کا. تو امیر المومنین نے کہا یہ کون سی عاجزی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے, قرآن یہ کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. وہ تو عاجزی یہ نہیں ہے. آقا کریم کی تو چال بڑی ایسے لگتا تھا کہ جب آپ چال چلتے تھے گویا آپ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں. قدم بھی دیکھ دیکھ کے رکھتے تھے لیکن تیزی کے ساتھ رکھا کرتے تھے. تو ایسی چال کو جو ہے وہ تو اللہ کو مطلوب تو وہ چال ہے. یہ کیسی چال ہے کہ مریل چال چل رہا ہے؟ یہ مومن کی چال نہیں ہے, نہ ایمان والے کی یہ نشانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور مومن کی چال اور نشانی کا جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں. اس کے علاوہ میں اور آپ جو مرضی گیٹ اپ اختیار کر لیں, وہ گیٹ اپ میرا اور آپ کا دوست ہے, لیکن اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگا تو وہی گیٹ اپ چاہیے انسان کو. اور اسی گیٹ اپ اور اسی سنت کو زندہ کرنے کا نام دین اور شریعت, اور اسی کا نام عبادت اور بندگی, اور اسی کا نام تقوی اور نیکی ہے. اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے, اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. آگے اللہ نے ایک جملہ کہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور لڑو اللہ کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں, ولا تعتدوا اور زیادتی مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خام خواہ کسی سے لڑائی مول لیں. اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے تو پھر اس کو معاف نہیں کرنا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, مسلمان ہمیشہ پیس اور امن کا دائی ہوتا ہے. مسلمان کبھی اللہ کے راستے میں, یہ کیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ, اللہ کے راستے میں لڑو, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں. یہ جو ابھی آپ کے فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, فلسطینی مسلمانوں کا ناط کا دم بند کیا ہوا ہے, انہوں نے ان کی زندگی اجرن کی ہوئی ہے. اب ان کے ساتھ لڑنا سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. یہ اللہ کا حکم ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ, اللہ کے راستے میں لڑو. کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں سے وہ لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑنا یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کی حکم عدولی کے نتیجے کے اندر سارے لوگ مسلمان, اگر کوئی اس کے اندر حصہ نہیں لیتا, وہ سارے کے سارے گناہگار کہلائیں گے. اللہ کا حکم آ گیا وَقَاتِلُوا, اور لڑو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں. لیکن آگے شرط ولا تعتدوا, حد سے نہیں بڑھنا. اچھا یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, آج یہ سارے بات سن رہے ہیں, یہ غور سے سنیں, یہ جملہ جو میں کہنا یہ غور سے سنیے گا. آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے, آپ اسے 2 تھپڑ مارتے ہیں, حالانکہ پہل اس نے کی تھی, لیکن آپ نے جواب میں 2 تھپڑ مارے. اب وہ مظلوم ہے اور آپ ظالم ہیں. پھر سن لیں, آپ کو کسی نے پہل کرتے ہوئے ناجائز آپ کو تھپڑ مار دیا, اور اس کے بدلے کے اندر آپ نے اسے 2 تھپڑ مار لیے. اب وہ مظلوم بن گیا, آپ ظالم بن گئے اللہ کے ہاں بھی. تو اس وجہ سے ولا تعتدوا,
کبھی بھی زیادتی مت کرنا. اسی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جس نے مجھ سے بدلہ لینا لے لے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چابک مارا تھا اور میری پشت پہ مارا تھا, تو آپ نے فرمایا بدلہ لے لو. کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے نہیں, آپ نے جب مجھے چابک مارا تھا تو میں ننگے بدن تھا. اب سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں کہ اس ظالم کا کام دیکھو, آقا کریم سے بدلہ لینے لگ گیا, اتنا ظالم ہے صحابی ہوتے ہوئے. آقا کریم نے قمیض اتاری تو بڑھ کے اس نے وہ مہر نبوت کے اوپر چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ میں سے مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا, میرا مقصد آپ سے کوئی بدلہ بھی نہیں تھا اور مجھے آپ نے کبھی مارا بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم نے اس سنت کو کیسے پورا کیا کہ اس بندے نے کہا, حالانکہ غلط کہا تھا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں ننگے بدن تھا, تو آقا کریم نے قمیض اتار دی کہ ٹھیک ہے جس طرح میں نے مارا تھا اسی طرح تم مارنے کا تمہیں حق حاصل ہے. لیکن زیادتی نہیں کرنی. زیادتی یہ ہے کہ اگر آپ, ویسے اس وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بار بار حکم دیا کہ کبھی آپ سے کوئی زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ اسے بدلہ لیں. ممکن ہے بدلہ زیادہ لے لیں, نتیجہ کیا نکلے گا, وہ مظلوم بن جائے گا, آپ ظالم بن جائے گا. کل اللہ کے ہاں آپ پھر اس کا آپ کو بدلہ چکانا پڑے گا. اس وجہ سے کبھی بھی ایسا نہ کریں, معاف کر دیں زیادہ بہتر ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ, اب دیکھیں اللہ پسند نہیں کرتا, اللہ محبت نہیں کرتا المعتدین, ان لوگوں سے جو حد سے بڑھنے والے, جو زیادتی کرنے والے, اللہ ان سے نہیں. اچھا کوئی آپ کو گالی دے نا, اقبال صاحب آپ کو اور مجھے کوئی گالی دے تو ہمیں تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کے دو گالیاں نہ دیں. ایک گالی سے چین ہی نہیں آتا, جتنی گالی دی اس پہ تو ہمیں چین ہی نہیں آتا کہ یار کیا مزہ آیا. مزہ تو یہ ہے کہ پھر اس کو 2-3 اور دے دیں. تو یہاں اللہ نے یہ ارشاد, ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تو بالکل ناپسند کرتا ہے. اللہ کو تو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اور تجاوز کا زیادتی کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, اس وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے کبھی ہم سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیں. اس کا اجر بہت بڑا ہے. اس کا اجر قیامت کے اندر جو ملے گا وہ دیکھنے والا ہوگا. اور ہر بندہ یہ چاہے گا کل میں نے سارے لوگوں کو معاف کیا تھا, آج تو میرے پاس بڑے مزے ہوتے. ویسے ہے بڑا مشکل, بہت مشکل ہے. کوئی آپ کو گالی دے, آپ اسے کلمہ حق کہہ کے اس کے لیے کلمہ دعا کہہ دیں, یہ تو مشکل ہے, بہت ناممکن ہے. کوئی گالی دے اس کو دعا دے تو اور ہی مشکل ہے. لیکن دعا یاد رکھیے گا, قرآن کا جو فرمان ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن, نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. بدی کو مٹانا تو بہترین نیکی سے مٹاؤ, تو گالی کا جواب بہترین نیکی سے دینا جو ہے یہ ثواب ہے. اور ہمارے صالحین جو سلف گزرے ہیں وہ تو ان کا یہ طریقہ کار یہ تھا. سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا, ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ اس کے گھر اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے چلے گئے. اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے لایا ہوں کہ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ میری نیکیوں میں اضافہ کیا, تو اس کا بدلہ تو میں دنیا میں یہ جانتا, یہ لو یہ اپنے اشرفیاں لو. تو یہ مہر آپ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. تو یہ وہ طرز عمل ہے جو مسلمانوں کو مطلوب ہے. وقتلوہم, اور مار ڈالو تم انہیں, حیث ثقفتم, جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. اب یہ کفار مکہ جن مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے, اللہ نے ان کے بارے میں مدینہ کے اندر اجازت دے دی, وقتلوہم, انہیں مار ڈالو تم, حیث ثقفتم, جہاں کہیں تم انہیں پاؤ, واخرجوہم, ان کو بھی نکال ڈالو, من حیث اخرجوکم, جیسے تمہیں انہوں نے نکالا تھا. مدینہ سے مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے نکالا گیا, ان کے مال و اسباب چھینے گئے, ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ان کا سارا مال لے لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اب تم جا سکتے ہو, لیکن راستے میں آپ نے جنگ بدر کے اندر جنگ بدر کا اس زمانہ تھا, کہنے لگے کہ آپ نے جنگ میں بھی شریک نہیں ہونا, آپ مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ. اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے پہنچے, ادھر سے جنگ بدر شروع ہو چکی تھی. آقا کریم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو مجبوراً ان سے وعدہ کیا تھا, اب کیا میں جنگ میں شریک ہو سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں, آپ نے وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا. یہ وہ ہے اخلاقی ضرورت, اخلاقیات جو قرآن نے مجھے آپ کو سکھائی ہیں.
یہ وہ اخلاقی جرت ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جہاں ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. آقا نے کہا کہ کیا تم نے وعدہ کیا تھا ان سے؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا پھر پورا کرنا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ آپ نہ جائیے, آپ بے شک گھر میں رہیے. میرے بھائی اور دوستو, یہاں اللہ نے وہی فرمایا وَقْتُلُوهُمْ, ان کو قتل کر ڈالو کفار مکہ میں سے جو لوگ جن لوگوں حیث ثقفتم, جہاں کہیں تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ, ان کو نکال دو من حیث أَخْرَجُوكُمْ, جیسے تمہیں انہوں نے نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی سخت ہے. فتنہ ہے کیا؟ یہ جو جملہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ جو ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے جب کسی کو قتل کیا جائے. دیکھیے اسلام امن کا دین ہے. یہ اس امن کو خراب کرنا جو یہ فتنہ اور فساد کا باعث ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کو اس کے گھروں سے نکالنا, ان کے ساتھ زیادتی کرنا, ان کے مال و متاع سے انہیں محروم کرنا, ان کے مال و اسباب کھانا, زیادتی کرنا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے جو قتل کرنا ہے کسی کو. اچھا, جس کو ہم گناہ نہیں کہتے, جس کو ہم گناہ نہیں کہتے, کسی کا مال ہڑپ کر لینا تو کسی کو گناہ نہیں سمجھتے نا, کسی کو دھوکہ دینا تو کسی کو گناہ نہیں سمجھتے. میرے بھائی اور دوستو, یہ فتنہ ہے, یہی تو فتنہ ہے جس کو اسلام مٹانے آیا تھا. اسلام تو چاہتا تھا کہ انسانوں کا خون ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی متبرک ہے جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے, بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہے. اچھا, میں اور آپ, اقبال بھائی, میں اور آپ کبھی غلطی سے بھی بیت اللہ کی طرف اپنے جو چارپائی ہے اس کے پاؤں نہیں کرتے, لیکن ایک مومن کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جبکہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کی شان, ایک مومن کی عزت اور توقیر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے, اس کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے بتائیے کبھی ہم نے, ویسے جو چھوٹے بیٹھے نا نوجوان بچے, یہ یاد رکھیں اپنے والدین کو کبھی پشت بھی مت کر کے بیٹھا کریں. جس طرح بیت اللہ کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلاتے نا, بیت اللہ کی اپنے والدین اور بڑوں کا احترام تو اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے. وہ یاد ہوگا کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ایک یہودی غیر مسلم جو بوڑھا تھا اس کے پیچھے چل کے آ رہے تھے, لیکن آپ نے اس کی عزت و حرمت کو اتنا اہم سمجھا کہ ادھر سے آپ کی نماز نکل رہی تھی, ادھر سے آپ آگے آگے اس کے پیچھے جا رہے تھے کہ میرے سامنے بزرگ ہے, میں اس کو کیسے کراس کروں. اور اللہ نے اپنے آقا کریم کو حکم دیا کہ آپ اپنا رکوع لمبا کر دیجئے کہ میرا بندہ جس کا نام سیدنا علی ہے, ایک انسانی اخلاقی ہمدردی اور اس کی محبت کے اندر وہ ایسا آ رہا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو فرشتہ بھیج کے, جبریل امین بھیج کے اس کو رکوع لمبا کروا دیا. تو اتنی بڑی اہمیت اور اندازہ کیجئے عزت و حرمت کا. لیکن یہاں تو گالی دینا بڑا آسان ہے, یہاں تو غیبت کرنا بڑا آسان ہے, یہاں تو کسی مومن کی عزت کو پامال کرنا تو چس لینا ہے نا, چس کہتے چس لے رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, الغیبت اشد من الزنا, غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, اس وجہ سے کبھی بھی اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام سے تر رکھیں. کبھی بھی اپنے زبان سے کلمہ خیر کی بجائے کوئی برائی کا کلمہ مت نکالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برائی کے کلمے کے نتیجے کے اندر وہ جو نیکیوں کی میں نے اور آپ نے تھیلیاں بنائی ہو نا, جیبیں, اس میں سمجھ رہے ہیں کہ نیکیاں ڈال رہے ہیں, نیچے سے غیبت کے ذریعے سے, چغلی کے ذریعے سے, اس طریقے سے ہم نے اس کو سوراخ کیے ہوئے, وہ جتنی نیکیاں ڈال رہے ہیں وہ نیچے سے گرتی جا رہی ہیں. کہیں کل قیامت کے روز ہم دیکھیں کہ ہماری تو بہت ساری نیکیاں تھیں, وہ کدھر گئیں؟ وہ ساری کی ساری ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کے اندر چلی جائیں گی, جس کو میں اور آپ برائی نہیں سمجھتے. یہ بڑی برائی ہے. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ, اور ان سے نہ لڑو, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے قریب, حتیٰ یقاتلوکم, یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں, فی ہے اس میں. اچھا, اگر ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت رکھی ہے, لیکن اگر بیت اللہ کی حرمت کو کوئی پامال کرتے ہوئے آپ سے لڑے, پھر آپ کو دفاع کا حق حاصل ہے کہ آپ دفاع کرتے ہوئے پھر آپ بھی اسی طرح بیٹھ جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ اگر وہ آپ سے قتل کریں آپ کو, ولا تقاتلوہم, اور انہیں نہ قتل, ان سے نہ لڑو, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے قریب, حتی یقاتلوکم, جب تک یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں, فی اس میں. فإن قاتلوکم, اگر وہ آپ سے لڑیں, فقتلوہم, پس مارو ان کو. اگر وہ لڑیں پھر آپ انہوں پھر نہیں چھوڑیں. اچھا, مسلمان کبھی شودا نہیں ہوتا, مسلمان ہمیشہ قوی اور طاقت مند اور غیرت مند ہوتا ہے. مسلمان بدھو اور بخشو نہیں ہوتا,
مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، جرأت والا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر کاربند رہتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ ان سے بھیڑ جاتا ہے جو اگلی بڑی قوتیں ہیں ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہی اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ اگر وہ تم سے لڑیں، ویسے تو مسجد حرام کے ارد گرد کہیں لڑنا گناہ ہے، منع کیا گیا، لیکن اگر لڑے پھر ان سے لڑو اور پھر ان کو قتل بھی کر ڈالو اگر وہ آپ سے لڑیں۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں کی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَإِنِ انْتَابُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے ان جملوں پہ اوپر کیسا عمل کیا۔ وہی حضرت واشی رضی اللہ، نام سنا جی؟ حضرت واشی کا نام کسی نے سنا؟ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، کس کس کو آتا ہے؟ حضرت واشی کے بارے میں کون جانتا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی اس کے ذریعے سے کلیجہ تو ہند نے چبایا تھا، مارا انہوں نے تھا۔ تو حضرت واشی رضی اللہ جنہوں نے آپ کے انتہائی محبوب چچا کو مارنے میں معاونت کی تھی، دیکھیے آقا کریم نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا جب ایمان لایا۔ تو آقا کریم نے فَإِنِ انْتَابُوا، اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو پھر اللہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی بخشنے والے مہربان ہیں۔ تم بھی ان پہ احسان یہی کرو کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کرو۔ وہی ابو سفیان تھے جو ہر اس کو لیڈ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو، ہر جنگ کو لیڈ کیا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے ہر جنگ کو لیڈ کرنے والا دو بندے تھے، خالد بن ولید اور جناب ابو سفیان تھے، اور یہ دونوں کفار کے سرخیل تھے۔ اور ہر مسلمان، یہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست کیسے ہوئی؟ یہی خالد بن ولید تو تھے جنہوں نے مسلمانوں کی شکست کا باعث بنے تھے، اور یہی ابو سفیان تو تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنِ انْتَابُوا، اگر وہ باز آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے مہربان ہے، تم بھی ان کو معاف کر دو، رحمت والا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہتے تھے ہندا سے کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، میرا وہ خون کھولتا ہے میرے چچا کے قتل کے نتیجے کے اندر، وہ جو مسلح کیا گیا تھا، لیکن آپ نے انہیں کبھی ایسا نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ابو سفیان جو مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایمان لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو امان کا ذریعہ بنا دیا کہ جو لوگ اس گھر میں پناہ لیں گے وہ بھی انہیں امان مل جائے گی۔ کتنا بڑا احساس دیا آقا کریم نے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ فَإِنِ انْتَابُوا، اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر وہ خالد بن ولید، وہ ابو سفیان، وہ ہندا، وہ سارے حضرت واشی سے بہت بڑا کارنامہ بعد میں آپ کو پتہ ہے، حضرت ابو سفیان کے ذریعے سے کافی اسلامی علاقے فتح ہوئے۔ انہی لوگوں نے پھر خالد بن ولید جیسے آدمی نے، جہاں کسی جنگ کے اندر جس جنگ کے سپہ سالار جناب خالد بن ولید ہوتے تھے، اس جنگ کو کبھی مسلمان ہارا نہیں کرتے تھے، وہی تھے جو کل مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن وہ باز آ گئے تو مسلمانوں کے اندر بڑا مقام پایا انہوں نے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، وہ حضرت واشی جو تھے جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کا قتل کیا، قتل میں ملوث، شہادت کے اندر ملوث تھے، انہوں نے مسلمہ کذاب کو سب سے پہلے، وہ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، سب سے پہلے اسی نے بڑھ کے اس کو جہنم واصل کیا تھا۔ اللہ نے بہت بڑا کارنامہ سے سرانجام دیا، بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا۔ اچھا، ویسے ہر دور کے اندر آپ، میں اور آپ سارے لوگ پڑھیں، کسی مولوی نے ناموس رسالت کے اوپر جان نہیں دی۔ ہر دور کے اندر ناموس رسالت پہ جان دینے والے عام انسان تھے، ہر دور کے اندر، وہ چیمہ ہو، وہ اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں، جتنے وہ ممتاز قادری ہو، کوئی جتنے بھی گزرے ہیں، آقا کریم کی شان کے اندر گستاخی کرنے والوں کو جہنم واصل کرنے والے، وہ ترخان کا بیٹا ہو، کیا نام تھا جی اس کا؟ غازی علم الدین۔ وہ ترخان کا بیٹا جو تھا، اللہ نے اس کو کتنی بڑی فضیلت دی کہ اس ترخان کے بیٹے کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اس نے اس آدمی کو جو گستاخ رسول تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ نے ہمیشہ ہر دور کے اندر، وہ حضرت واشی سے لے کر اب تک جتنے میں عامر چیمہ کو دیکھ لیں، ممتاز عام لوگ تھے، کوئی ان میں سے مولوی نہیں تھا۔ وہ جو میں اور آپ تقریریں کرتے ہیں، جس طرح میرے جیسا بندہ تقریر یہاں سے کرتا ہے، لیکن میں نے اور میرے جیسے مولوی نے اور میں نے اور کبھی جان دینے کے لیے نہیں سوچا، لیکن ایسے لوگ جو سنتے ہیں وہی جان دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کی
ناموس کے اوپر مر مٹنا جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ کا فائن تھا، اگر وہ باز آ جائیں فائن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے دین اسلام کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، فساد ہے۔ آج کی جو معیشت ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر یہاں پہ دین اسلام ہوتا تو جو میں اور آپ ٹیکس کی مد کے اندر، یہ سوئی گیس ہو گیا، بجلی کے اندر اتنے ٹیکسز دے رہے ہیں، اگر اسلام ہوتا تو صرف 2.5% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا، وہ زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں۔ اور اگر آج بھی عشر مسلمان دینا شروع کر دیں، واللہ باللہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی مسلمان ایمانداری سے ٹھیک طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہو جائے، عشر کا نظام قائم ہو جائے، پاکستان کے اندر غربت کا تصور پیدا نہیں ہوگا، سارے کے سارے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اچھے خاصے کمانے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ 50 بلکہ 200 گنا جو ہے نا، وہ یہ جو پیٹرول ہے پتہ کتنا سستا ہے باہر سے، یہ مجھے اور آپ کو 270-80 کا مل رہا ہے ایک بار صاحب، یہ تو بہت سستا آتا ہے وہاں سے۔ اتنے بڑے بھاری ٹیکس جو میں اور آپ 3 گنا دے رہے ہیں، اسلام تو 2.5 گنا، 2.5% کہتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی اور دوستو، فتنہ جو ہے وہ دین کے علاوہ جتنا نظام وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، فساد ہے، انسانوں کا قتل ہے، انسانوں کے ساتھ سازش ہے۔ فائنن تا، پس اگر وہ باز رہے، فلا عدوان، پس زیادتی نہیں کرنا، الا علی الظالمین، مگر ظالم پر، ظالموں کے اوپر زیادتی کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی اور عدوان کرنا اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ تو اس وجہ سے اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، سوائے اس کے جو ظلم کا راستہ اختیار کرے۔ اور اچھا، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیں گے، لیکن جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک کے کبھی قریب بھی مت جائے، شرک کے کبھی راستے کو نہ چھوئے، کیونکہ اس کے اندر معافی نہیں ہے، اور سب سے بڑا ظلم اور جرم یہی ہے۔ اشہر الحرام و بشار الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون ہیں جی؟ پتا ہے آپ کو؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ محرم ہے، رجب ہے، ذیقعد اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ اسلام نے بھی منع رکھی، اس سے پہلے ہی منع تھی۔ لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں کوئی آپ سے لڑے تو اللہ نے کہا اب پھر آپ نے حرمت کا خیال نہیں رکھنا۔ مسلمان خیال کرتے تھے کہ یار حرمت والے مہینے ہیں، چلے اب اس نے زیادتی کر لیا، ہم چپ رہے۔ اللہ نے حکم دیا نہیں، اگر کوئی آپ سے ان حرمت والے مہینوں کے اندر زیادتی کرتا ہے تو آپ نے معاف نہیں کرنا، ان سے لڑائی کرو، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اسی وجہ سے کہا شہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہی ہے، اسی کے اندر لڑائی کریں، چھوڑنا نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا کیا جی؟ قصاص ہے، بدلہ ہے۔ حرمتوں کا کیا جی؟ قصاص اور بدلہ ہے۔ حرمتوں کا قصاص اور بدلہ ہے، یعنی اس میں معافی نہیں ہے، اس کے اندر اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو بندہ زیادتی کرے، جو کوئی زیادتی کرے گا تمہارے اوپر، فاعتدوا، تم بھی زیادتی کرو علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی انہوں نے تمہارے پر زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، جتنی وہ زیادتی کریں تم بھی اتنی زیادتی کرو، یہ نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کے کرو۔ اسلام جو ہے یہ وہ انصاف اور جسٹس کا دین ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی بالکل ناپسند ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنا۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ کیا فتویٰ دیں گے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ان کی مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر اور مختلف یورپین کنٹری کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، تو آپ پاکستان میں ہمارے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کیا ہم یہاں پہ رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا کہ اگر
انڈیا کے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے اور انڈیا کی ساری مساجد کو ڈھا دیا جائے اور یورپ کی ساری مساجد کو ڈھا دیا جائے اور یورپ کے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے، پھر بھی یہاں جو امن کے ساتھ رہنے والے کافر ہیں ان کی عبادت گاہوں اور ان کی عزت کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ ان کی عزت کی بھی حفاظت کریں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس سے بڑھ کے مجھے بتائیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ تو بابری مسجد ڈھائی جا رہی ہے، ادھر ہم مندر جلا دیتے ہیں، ادھر ہم ان کے گرجوں کو جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہمارے کو گلایا جائے۔ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ زیادتی کرو، تم زیادتی کرو، انہی کے ساتھ کرو جنہوں نے کی ہے۔ کیا باپ نے ہے، بیٹے کو پکڑ لو، بیٹے نے کیا ہے، باپ کو پکڑ لو۔ یہ اسلام میں کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسلام امن اور انصاف کا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ درس دے رہا ہے کہ کبھی بھی زیادتی مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اقبال بھائی کتنا بڑا جملہ کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ مع المتقین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے، ان کو نہیں پسند کرتا۔ لیکن اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے، تقوی کی روش پہ چلنے والے، جو ٹھیک راستے پہ چلنے والے، جو ٹھیک اصولوں پہ قائم رہنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے یہاں یہ جملہ جو تھا نا بڑا اہم تھا۔ تو وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، ایک ایک بات کو پوچھ کے چلتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنے رویوں کو بدل دیں۔ یہاں کوئی اعلان ہو جائے نا مسجد کے اندر، سرور صاحب مسجد کے اندر کوئی اعلان کر دے کہ فلاں مسلمان نے نا، فلاں کافر نے قرآن کی بے حرمتی کی، ہم نہیں دیکھتے کہ اس نے کی ہے یا نہیں کی، ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس کو مارنے کے مارنے تک نہیں چھوڑتے، جب تک وہ مر نہ جائے نہیں چھوڑتے، اور کبھی اس سے پوچھتے نہیں کہ تو نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، انسانوں کی حرمت اللہ نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ کسی صورت بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عام بندے کی بات سن کے آپ کھڑے ہو جائے اور پھر بغیر تحقیق کے جا کے اس کو مارنا شروع کر دیں، کسی صورت جائز نہیں۔ اسلام اس بات کی بالکل ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے؟ تقوی رکھنے والے، ڈرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے راستے میں چلنے والوں سے۔ یہ ہے جی آپ کے لیے جملہ۔ اگلا جملہ ہے سرور بھائی، یہ جملہ آپ کے لیے آ رہا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ آپ کے لیے جملہ اتارا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ویسے سب کے لیے، جو یہاں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر۔ یہ جو قرآن کی مجلس ہے کس کا راستہ ہے؟ یہ قرآن کا علم سیکھنا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرور صاحب اس کے اندر خرچ کریں گے۔ وَأَنفِقُوا، سب کو حکم ہے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، دین کے ابلاغ کے لیے۔ سارے کے سارے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس راستے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔ ویسے آپ نے مجھے نہیں کہا سرور بھائی، آپ نے نہیں کہا مجھے یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اتنا کلیئر کر کے تو آپ کہلوا رہے ہیں، دعا کرو اللہ قبول کرے جی۔ قبول تو کر رہا ہے، لیکن میں ویسے کہہ وَأَنفِقُوا، اللہ نے سب کو وَأَنفِقُوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ نہیں کہا کہ خرچ کرو اپنے بیوی بچوں پہ، یہ نہیں کہا کہ خرچ کرو فلاں کام کے اندر، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں حکم ہے یہ، اور یہ مرضی نہیں ہے، وَأَنفِقُوا، رب کا حکم ہے، خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر۔ ایسا راستہ جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے لوگ، اب دیکھیں کتنے لوگ یہاں نفع اٹھا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ کسی ایک بندے کی زندگی بدل جائے ادھر بیٹھے ہوئے قرآن مجید کو سننے کے، ایک بندے کی زندگی بدل جائے تو یہ کافی ہو گیا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ویسے ہم چاہتے ہیں کہ مولوی ٹائم پہ، اگر 1 منٹ لیٹ ہے نا تو سارے اس کو پڑھ جاتے ہیں کہ مولوی نے دیر کر دی، اور مولوی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 12,000، اوپر نہیں دیتے۔ وہ 12,000 میں بجلی کا بل بھرے، گھر کا خرچ پورا کرے، بچوں کی تعلیم کرے، وہ کیا کرے گا 12,000 میں؟ ایک چپراسی کی تنخواہ بھی 40,000 سے اوپر ہے، پتہ ہے جی؟ لیکن مولوی کو دیتے ہوئے 12,000 میں موت آتی ہے، پھر کہتے بھی ہیں اسے، پھر کہتے بھی ہیں کہ یار تجھے پیسے نہیں دیتے ہم،
वो 100 रुपया देता है तो मौलवी बेचारा, इमामत बर वजन कयामत है। मैं कहता हूं इमामत जो है बर वजन कयामत है। जिस तरह कयामत कायम हो जाती है ना, हर बंदा हिसाब में शुरू हो जाए, यही बेचारे उस इमाम के साथ भी होता है, उसको नहीं छोड़ते कोई भी। हालांकि उस रास्ते के अंदर, अच्छा ये बताए, ये तो हर बंदा मौत में हमको कहता है कि जी वो वॉशरूम साफ नहीं है, ये क्या बात है जी? वो खर्च कर डालो, उसके वॉशरूम को ठीक बंदा रखो, वॉशरूम को ठीक करवाओ। ये मौलवी की जिम्मेदारी तो नहीं वॉशरूम ठीक रखे। वो मस्जिद की सफाई का मौलवी करेगा? वे वो नमाजें पढ़ा रहे बस काफी है, अगर करना है तो 2 पैसे लगाओ, खर्च करो। घर के अंदर तो अब माई रखी हुई है घर की सफाई के लिए, उसमें पैसे खर्च होते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि वो उस मस्जिद का जो अल्लाह का घर है उसकी सफाई का भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वअनफिकू फी सबील, अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करो, ये अल्लाह का हुक्म है। इस वजह से मैं और आप अपने घर के साथ मसाजिद को भी देखें, और मौलवी के किसी एक मौलवी का जो है ना उस बच्चे को पढ़ाने का खर्चा ऊपर ले लें कि जी मौलवी साहब आपके बच्चे की जो है यूनिफॉर्म भी, आपके बच्चे की जो तालीम है वो मेरे जिम्मे रही। कभी ऐसा किया हमने? सोचा करेंगे। अच्छा अपने घर तो गोश्त बकरे का ले आते हैं, कभी मौलवी के घर भी उसके बच्चे भी, उसके तो बच्चे हैं, हम तो अपने घर में बकरा का गोश्त ले आते हैं, उनके घर भी तो कभी 1 किलो लेके जाए, मौलवी साहब आप भी रख लें, मौत पड़ जाती है मुझे और आपको। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्कू, और बेअयदीकुम, अपने हाथों को इला तालुकात, हलाकत के अंदर न डालो। वला तुल्कू, और ना डालो, बेअयदीकुम, अपने हाथों को इला तालुकात, हलाकत के अंदर। ये अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च ना करना है जैसे अपने हाथों को हलाकत में डालना है। ये ऐसे है जैसे अपने हाथों को हलाकत में, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना है जैसे ऐसे अपने हाथों को हलाकत में डालना है। ये किसका होगा? मैं नहीं कह रहा, ये मेरा फतवा नहीं है, ये अल्लाह कह रहा है। वला तुल्कू बिअयदीकुम, और अपने हाथों को मत डालो इला तालुकात, हलाकत के अंदर। यानी इसका मतलब यह है कि जो लोग खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते के अंदर, वो अपने हाथों को हलाकत में डालते हैं। अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करना चाहिए, नेकी के जहां भी काम हो रहे थे ना उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा मैं और आप देते हैं ना, फिर ढूंढते हैं, वो सिक्के ढूंढते हैं। अच्छा कहीं कोई मांग भी ले ना तो फिर छुट्टे है, तो छुट्टे नहीं है। तो अल्लाह के रास्ते के अंदर देते हुए ऐसे लगे जैसे आपके बजट पे असर पड़े, ये है अल्लाह के रास्ते में देना। बजट पे देखें, सैयदना सिद्दीक अकबर तो अपने घर का पूरा माल ला के रख दिया था अल्लाह के रास्ते के अंदर, और जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला आधा घर का माल रख दिया। वो सुई भी टटोल के लाए थे, सुई भी के कहीं मेरे घर के अंदर सुई ना रह जाए। ये वो तर्ज तरीके, वअनफिकू, और खर्च करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। जब भी जंग का मैदान आएगा, ये जो आजकल, ये भी आजकल भी जंग का मैदान है हमारे ऊपर। इस वक्त अगयार के, तागूत के एजेंट मुसल्लत है। आज भी हमें जरूरत है इन एजेंटों और तागूत के नुमाइंदों से निजात पाने की, आज भी जरूरत है। इस पे मैक्सिमम अपना पैसा खर्च करके, जुबान के जरिए से भी, पैसे के जरिए से भी इन जालिमों से निजात उठाएं और मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को आजाद करवाएं। वासिनु, और नेकी करो। हर वो काम जो अच्छे अंदाज में किया जाए वो नेकी कहलाएगा। अच्छा वालिदैन के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में उनको देखना भी, ये भी नेकी है। उनके साथ हुस्न सलूक करना, ये भी नेकी है। और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इसी तरह हर मुआशरे के अंदर रहते हुए मुझे और आपको नेकी के कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह किन को पसंद करता है? नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को, अच्छे काम करने वालों को पसंद करता है। अच्छा वैसे हर बंदा चाहता है कि मैं फलां का पसंदीदा हो जाऊं, हालांकि उसके पास होता ही कुछ नहीं है। यहां किसके पसंदीदा बनने जा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसके खजाना, जिसके यानी दुनिया के सारे, लहू मकालिदु समावात वाला, जमीन और आसमान की कुंजियां उसी के पास है। लहू खजाइनु समावात वाला, जमीन और आसमान के खजानों का मालिक वही है। अब उसके पसंदीदा बनना चाहते हैं, वह आहसिनु, क्या हुक्म है जी? नेकी काम करो, नेकी का काम करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करते हैं। अगला जो जुमला है, वातिमुल हज वल उम्रता, और पूरा करो हज और उम्रे को, लिल्लाह, किसके लिए जी? अल्लाह के लिए। हज और उम्रा करना है तो दिखावा नहीं करना। हज और उम्रे के लिए जाना है तो कैसे जाना जी दस्तार भाई? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जाना चाहिए। वातिम, और पूरा करो, ये नहीं कहा हज और उम्रा अदा करो। अच्छा यहां लफ्ज ये गौर करने वाला है, वातिमु, और पूरा करो, यानी उसके पूरे कवायद और जवाबित पूरे करो। यानी अगर सिर्फ ये नहीं तवाफ करना है, सफा और मरवा के दरमियान सही भी है, और जितनी सुन्नतें इस हज और उम्रे के लिए अल्लाह ने मुकर्रर की हैं वो सारों को अदा करना अतिम्मू के अंदर शामिल है।
اور یہ نہیں کہ بس ٹائم نہیں ہے بس جی فلاں کا، نہیں نہیں نہیں، سارے جتنے بھی سنتیں ہیں، مستحبات ہے، اس کے واجبات ہے، جو فرائض ہے، ان سب کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اس کے اندر شامل ہے، للہ، اللہ کے لیے. میں اور آپ حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، مرضی نہیں ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور بالکل پورا پورا کرو حج اور عمرے کو، للہ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. ویسے ہم جب تک خیرات نہ کریں نا بڑی سارے لوگوں کو بتائیں نا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہمارا حج اور عمرہ قبول بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں حج اور عمرہ شاید ہوتا ہی نہیں، حالانکہ یہ تو نیکی کا کام ہے. تو جب مسجد میں جاتے ہیں اعلان کر کے جاتے ہیں کہ آج مسجد میں جا رہے ہیں. تو بھائیو جب اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہو تو پھر اللہ اور رسول اس کو دیکھ رہے، للہ ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر کسی کو دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم گھیرے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بس جو میسر ہو قربانی کرے. اچھا آپ جا رہے راستے میں نا آپ کو رکاوٹ آ گئی، بلاک ہو گئی سڑک، حج کے وقت تھے، اس سے آپ رہ گئے، پھر وہاں تک اس حج کی جگہ کے اوپر قربانی کو پہنچانا جو ہے نا وہ کسی حد تک آپ کے حج کے تمام تو نہ کہیں لیکن حج کے اندر پورا ہونے میں کسی حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے اس حکم کا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم گھیر لیے جاؤ، کوئی بیمار پڑ گیا ہے، اب خواتین ہوتی ہیں ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر ایسا ہو جائے، جب أُحْصِرْتُم میں وہ شامل ہو جائیں گے تو اس کے اندر پھر وہ قربانی کرنا، ہدی دینا، اس کے نتیجے کے اندر ان کا حج پورا ہو جائے گا. وَلَا تَعْلِقُوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی یہاں تک کہ پہنچے قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر. وہ جہاں حلال کرنے کی جگہ ہے نا اس تک جب تک نہ پہنچے اپنے سروں کو منڈوانے کا حکم نہیں ہے، اس وقت تک اپنے سروں کو منڈوانے کا حکم نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ نے اجازت دے دی، فمن کان منکم مریضا کوئی ایسا ہو جائے کہ اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، او بہی عظم من راسہ یا اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہے ایسی تو اس کے نتیجے کے اندر اس کو تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے سر منڈوانے کے نتیجے کے اندر، تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے ففدیۃ من صیام تو پھر کتنے روزے رکھنے ہیں، کیا رکھنا ہے جی؟ اب اتنے یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 روزے جو ہیں پھر لازم ہیں. یہ جو فدیہ ہے نا یہ کتنے روزے ہیں؟ 3 روزے، یا 6 مساکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. 3 روزے ہیں یا 6 مساکین کو، اور صدقہ لفظ استعمال ہے، صدقہ یہ ہے کہ 6 مساکین کا کھانا کھلانا یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا، اور 9 سکین یا کوئی ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے. یہ تو ہے کسی کے اوپر. دیکھیں اللہ کیسا غفور رحیم ہے. پیسے نہیں ہیں شعیب بھائی، پیسے نہیں ہیں تو اللہ نے کہا ہے روزے رکھ لو. تھوڑے سے پیسے ہیں زیادہ نہیں ہیں تو پھر اللہ نے کہا ہے کیا جی؟ صدقہ کر لو، یعنی 6 مساکین کو کھانا کھلا لو. اگر بہت سارے پیسے ہیں تو پھر 9 سکین پھر قربانی کر لو، بکرا شکرا ذبح کر لو، کوئی بکری ذبح کر لو، کوئی جانور ذبح کر لو. یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسے. مڈی ہے، مڈی نہیں ہے تو پھر خالی روزے ہیں. تھوڑی سی مڈی ہے تو پھر 6 بندوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر بہت مڈی ہے بکرے کا ذکر کرتے ہو ہاں جی آپ کی طرف، کیونکہ اقبال صاحب نے حکم دیا کہ بکرا ذبح کیا جائے تو اقبال صاحب کہتے ہیں آپ کی طرف جو ہے نا چہرہ بھی کرنا چاہیے. میں نے آپ کی طرف ان کے حکم کی تعمیل کی ہے، ویسے اللہ کا حکم نہیں ہے یہ ان کا حکم تھا. اچھا اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تو امن میں آ جاؤ، فمن تمتع پس جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرۃ الی الحج حج اور عمرے کا ایک ساتھ، تو فمستیسر من الہدی تو چاہیے اس کو قربانی کرے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے 3 قسم کے حج ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج فرات. حج تمتع یہ ہے کہ آپ نے حج کیا اور درمیان میں کچھ کافی عرصہ آپ کے پاس بچ گیا، آپ نے احرام اتار دیا، اور پھر آپ نے عمرہ کیا اور درمیان میں آپ نے احرام اتار دیا، پھر آپ نے حج کیا. تو اگر ایسا کرنا چاہیں تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو ایک قربانی کرنی پڑے گی اضافی. اور اگر آپ حج قران یہ ہے کہ آپ نے حج عمرہ اور حج اکٹھے کیے ہیں، پہلے عمرہ ادا کیا پھر حج اکٹھا ادا کیا، تو پھر اس کے اندر نہیں ہے یہاں پہ، یہ حج قران ہے. اور پھر حج فرات یہ ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے نا جو وہاں مقامی ہیں ان کے لیے ایک حج ہے، وہ الگ سے ایک حج کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی آگے حکم آ رہا ہے. تو یہ جو اللہ نے فرمایا یہ حج تمتع یہ ہے کہ آپ نے احرام اتار دیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا، پھر حج کے لیے آپ نے احرام باندھا،
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगी, कुर्बानी का हुक्म दिया गया कि यहाँ पे फिर कुर्बानी करनी पड़ेगी, जो भी मुयस्सर होगा। अच्छा सर, अगर हज किरान है उसमें फिर कुर्बानी नहीं है? फिर तो वो जो कुर्बानी वो एक जो वहाँ पे है वो तो है, या तो 10 रोजे रखे या फिर वो कुर्बानी करे जो उसको मुयस्सर है। वो हज किरान की बात हो रही है? हज तमत्तो के अंदर अलग से कुर्बानी करनी पड़ेगी। नहीं, अब जैसे हमने किया है, हम उम्रा किया, हमने इहराम उतार दिया, अब हज के दिनों पे दोबारा फिर इहराम बांधा और हमने हज कर लिया, अब हम दरमियान में हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी? यहाँ तो अल्लाह का तो यही हुक्म है। तो हमने तो किसी ने नहीं बताया, हम तो एक ही कुर्बानी करते हैं जो 10 दिन हज की है, ये दूसरी तो हम नहीं करते। लेकिन जो हज किरान है उसमें कुर्बानी होगी या फिर रोजे होंगे, और इसमें हर सूरत फिर कुर्बानी हर सूरत होगी, फिर इसमें रोजों की गुंजाइश नहीं है। सर जी ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हज ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ हज तमत्तो वाले एक ही कुर्बानी करते हैं। नहीं देखे ना, हम पहले गए हैं, वही हज तमत्तो हो गया ना, हमने उम्रा किया, एहराम खोल दिया, और फिर जब वो कुर्बानी हो गई उसके बाद हमने कुर्बानी इसलिए वहाँ पे करते हैं। इसकी तहकीक कर ले, फिर वो रूटीन में ऐसे ही एहराम बांधते हैं। हज के अयाम में है। आगे है जी, आगे फमल्लम, अब आगे सुन लें, आगे इसको देख लें। फमल्लम यजिद, बस जो कोई ना पाए, यानी कुर्बानी के पैसे किसी के पास मुयस्सर नहीं है, फसयाम सलासत अय्यामिन, तो फिर 3 रोजे रखे। फिल हज के दौरान 3 रोजे, वह सब आते इज़ा रजातुम, जब वापस लौटे तो फिर 7 फिर रखें। तो कुल कितने होगा जी? 7 और 3 10 रोजे रखने पड़ेंगे जिसके पास कुर्बानी के पैसे नहीं हैं। नहीं हो हले वजाहत पीछे रह गई है जी सर जी। अच्छा, उसी में फिर ये है कुर्बानी सिर्फ है या फिर कुर्बानी नहीं है, तो फिर ये नहीं कुर्बानी भी है ना जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ ਆਇਆ। नहीं, आपने इहराम उतार दिया था? हाँ जी, वो तो बाद उम्रे का इहराम तो उम्रे का इहराम हो गया। हजरत जी का कहने का मकसद ये है, मैं इसकी वजाहत कर दूं, आपने यहाँ से रवाना हुए ना पाकिस्तान से, आपने उम्रे की नियत की, अभी हज की नियत नहीं की, बिल्कुल ठीक है। अब जाके आपने एहराम उम्रा किया, रूटीन में एहराम बांधा, आपने एहराम खोल दिया, मामला पूरे हो गए। जब आपने हज की नियत की है तो फिर उसको एहराम कुर्बानी नहीं उतारना, बात यहाँ ये क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये सही है, हाँ जी। ये समझ आया। तिल का आशरतुन कामिला, ये 10 पूरे हो गए जी। 3 हज के दौरान, हज से यानी ये ईद वाले दिन तो रोजा नहीं है ना, ये ईद से पहले के रोजा है, तो हराम के रहने वाले नहीं है। ये उनके लिए है जो बाहर से जाते हैं, ये जो अल्लाह ने सहूलत दी है ये उनके लिए जो वहां के रिहायशी नहीं है, ये है जो बाहर से जाने वाले हैं। यानी इनका हज कौन सा होगा जी? हज फुरात नहीं होगा, ये हज तमत्तो कहलाएगा। अब हज जो फुरात है वो वहीं के रहने वालों को वो अलग अलग करते हैं, वो जब भी चाहते हैं वो आ जाते हैं, उनका अलग है, फिर उनका हज का तरीका अलग है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अब ये जुमला कह के अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अगर तकवा नहीं करोगे वालमू, तो फिर जान रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, फिर अल्लाह सख्त अजाब देने वाले भी हैं। जिसका मतलब यह है कि मैं और आप इन अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, तकवा की रविश ये है कि रब का कहा माना जाए, रब के कहने के मुताबिक चला जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ने हुक्म दे दिया वन्नल्लाह शदीदुल इकाब, वालमू, और जान रखो अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा से इसका खुलासा बता देता हूँ। आज का जो मैंने और आपने आज का एक रुकू पढ़ा है, 8वां रुकू, तो आका करीम से कहा जा रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे लोग मुसलमान भी और काफिर भी नए चांद से मुताल्लिक सवाल करते हैं, तो आप उनसे बताइए, उन्हें जवाब दीजिए कि ये जो चांद है ये लोगों के लिए वक्त बताने का और हज के दिनों को बताने का जरिया भी है, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम हज के दिनों के अंदर या उम्रा करके या कोई नेकी करके तुम अपने घरों के अंदर जो है पिछवाड़े से दाखिल हो जाओ, बल्कि नेकी है जो तकवा की रविश इख्तियार करे। और हुक्म दिया जा रहा है कि अपने घरों के अंदर जब भी दाखिल हो तो हमेशा दरवाजों के अंदर से दाखिल हो। अब ये हुक्म है, जब भी अपने घरों के अंदर दाखिल हो
दरवाज़ों से दाखिल हों। वैसे तो अभी हमारे यूसुफ साहब होके हैं उच्च शरीफ से, वहाँ पे ऐसी दरी भी है, जन्नत का दरवाज़ा है, जो गुजर गया वो जन्नत में चला गया। पता नहीं वो कैसा दरवाज़ा है जिसमें जन्नत यहाँ पर मिलती है। उच्च शरीफ के अंदर पुल सिरात भी है, अगर कोई जाए ना वहाँ पुल सिरात भी है। वो एक बहुत खाई है, उसमें से ना पाँव से ऐसे हल्के हल्के करके ऊपर चढ़ के ना वहाँ से गुजरना पड़ता है। जो उससे गुजर गया वो पुल सिरात से गुजर गया, उधर से भी गुजर जाएगा। तो वो पुल सिरात से गुजरते हुए बंदे गिर भी जाते हैं, वो पुल सिरात भी ऐसी है। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा कि अपने घरों में दाखिल हो तो उसके दरवाजों से दाखिल हुआ करें, इस तरह की कैफियत ना पैदा किया करें, और अल्लाह से डरें बेशक, ताकि कामयाब हो जाएं। और आप लड़ें अल्लाह के रास्ते के अंदर उन लोगों से जो आपसे लड़ें, और ज्यादती मत करें, बेशक अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते। और इन मक्का वालों को जिन्होंने आपके साथ लड़ाई की थी, आप इनके बारे में अल्लाह का वक्त तोलूहुम, इन्हें कत्ल कर डालो, हैसु सकिफ्तमूहुम, जहां कहीं तुम इनको पाओ, वाखरिजूहुम, और इनको भी निकालो उन घरों से। जब मक्का फतह हुआ था तो आपने फरमाया जो दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा उसके ऊपर भी अमान मिल गई, जो सैयद अबू सुफियान के घर दाखिल हो उसको भी अमान मिल जाएगी, जो फलां के घर जाएगा वो अमान मिल जाएगी। इसके अलावा जो लड़ेंगे बाहर निकलेंगे, अल्लाह का फिर हुक्म आ गया था कि इनको नहीं छोड़ना, इनको सबको मार डालना है। तो यही वजह है यहाँ अल्लाह ने उसी का हुक्म डाला है कि जहां कहीं तुम पाओ इन लोगों को, अब मक्का के अंदर इनमें रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो सीधे या तो वो जिम्मी बन के रहें, टैक्स दें, जिजिया दें, या फिर यह है कि उनको जहां कहीं मिले उनको कत्ल कर डालो। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो फितना है तो कत्ल से बड़ा गुनाह है, और इनके किसी के साथ वला तो का इनसे न लड़ो मस्जिद हराम के करीब, यहां तक कि वो आपसे लड़ें। अगर वो आपसे लड़ें तो इनको मार डालो। कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, यही काफिरों के लिए बदला है। अगर वो बाज आ जाएं फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तो बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। वक़ातिलूहुम, इनसे लड़ो, हत्ता ला तकून फितनतुन, यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे, और सारे का सारा दीन किसके लिए हो जाए? अल्लाह के लिए हो जाए। अगर वो बाज आ जाए तो फिर अल्लाह का हुक्म फला उद्वान, पस ज्यादती ना करना, इल्ला अल ज़ालिमीन, मगर जुल्म करने वालों। अच्छा, आका करीम का ये फरमान ग्रामी भी था, आपने ये हुक्म दिया था कि कभी भी किसी को जब कत्ल किया जाए उसका मुसला ना करें। ये मुसलमानों को हुक्म है जंगी चाल के अंदर कि जब कभी आप जंग के अंदर जाएं, एक तो यह है कि अगर आप किसी को कत्ल कर डालें तो फिर उसका मुसला ना करें, उसके अज़ा मत काटें, उसके हाथ पांव या इस तरह नाक काटना, ये इस्लाम ने सख्ती से मना किया मुसलमानों को। और फिर यह है कि अगर कोई ज़ईफ मिले उसको कत्ल नहीं करना, कोई खातून मिले उसको कत्ल नहीं करना, और कोई मरीज हो घर के अंदर उसको कत्ल नहीं करना। अल्लाह ने सख्ती से मना किया हो कि इन लोगों को कत्ल नहीं करना। यही है वजह, इल्ला अल ज़ालिमीन, मगर जो जुल्म करने वाले हैं, जो आपके साथ लड़े, उनको कत्ल करने की इजाजत है। इसके अलावा किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है। न मुसला करने की इजाजत है, बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं है, बूढ़ों को कत्ल करने की इजाजत नहीं है, शुएब भाई, और ना ही किन को, वो जो यतीम यानी बच्चे हैं या खवातीन हैं या बूढ़े हैं, उनको कत्ल करने की किसी से इजाजत नहीं है, और मुसला करने की भी इजाजत नहीं है। और इसी तरह हुर्मत वाले महीनों के बदले में हुर्मत वाले महीने हैं, और इन हुर्मतों का किसास भी है। और अगर कोई ज्यादती करता है तो फिर तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम उनसे उतनी ज्यादती करो जितनी उन्होंने तुम्हारे साथ की है। और अल्लाह से डर रखो, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और अपने हाथों को हलाकत के अंदर मत डालो, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। हज और उम्रे को मुकम्मल करो अल्लाह के लिए, और अगर तुम घेर लिए जाओ तो फिर जो मुयस्सर हो आपको कुर्बानी में से वो करो, और अपने सरों को मत मंडवाओ जब तक कि वो कुर्बानी जो है अपनी उस जगह हलाल करने की जगह पर ना पहुंच जाए। अगर तुम में से कोई मरीज हो या किसी को कोई तकलीफ हो जाए सर के अंदर, तो फिर फिदिया है उसका कि वो रोजे रखे या फिर सदका दे या फिर कुर्बानी करे। जब भी तुम अमन में आ जाओ तो ये काम करना पड़ेगा। और जो हज और उम्रे का तमत्तो करना चाहे तो जो कुर्बानी है उसको करे। अगर जिसके पास कुर्बानी की ताकत नहीं है तो फिर वो 3 रोजे जो है वो हज के दिनों के अंदर रखे, और 7 दिन जो है 7 रोजे जो है बाद में जब वापस लौटे, ये 10 पूरे करने पड़ेंगे। और ये उनके लिए जो मस्जिद हराम के अंदर नहीं रहते बल्कि बाहर से आए हुए हैं। और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आज जो कुरान मजीद सुना और सीखा है, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक में। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम।
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم، ہم سب کی حاضری کو اس بابرکت مجلس کے اندر اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں یہاں قرآن کی تعلیم برائے تعمیل کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، تو مہربان ہے، بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اس قرآن مجید کی اے اللہ پوری کی پوری تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ اس کو نافذ ہو جائیں۔ اے اللہ، ایسا ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اس ملک پاکستان کے اوپر قرآن کا قانون جاری و ساری ہو جائے۔ اے اللہ، اس کے اندر ہمیں اپنا حصہ ملانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ اے مولا، تیرا درد رکھنے والے، تیرے نبی کا عشق رکھنے والے سچے اور کھرے مسلمان حکمران عطا فرما۔ اے مولا، ان منافقین سے جو اغیار کے ایجنٹ ہیں، اے اللہ، ان بدبختوں سے ہم سب کی جان چھڑوا۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ فلسطین کے مسلمان مشکل حالات کا شکار ہے، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، گھروں کے اندر بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، ہمیشہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ والدین کے لیے دعائیں مانگنے والا، اے اللہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث بننے والا اے اللہ ہم سب کو بنا دے۔ اے مولا، تو رحمان ہے، اے اللہ ہمارے والدین جن کے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ، تحد نگاہ وسیع فرما۔ اے مولا کریم، جتنے مسلمان آج تک دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، سب کی بخشش فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو جس طرح دنیا میں اکٹھے جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اے مولا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت اور بھائی چارے کا اے اللہ نظارہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کے اظہار کی بھی توفیق نصیب فرما، جس طرح ہمارے بھائی اقبال صاحب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی ایسا ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔